بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ اگست کے سٹارٹ سے ہی ہم لوگ سن رہے تھے کہ ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں اور مونسون کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا تھا، کیونکہ ہم لوگ پنجاب کے صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جب بارش ہوتی ہے تو ہماری سائڈ پہ بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافی دن حبس میں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن اچانک اتنے کالے شدید قسم کے بادل آئے کہ بس بارش جیسے ہی سٹارٹ ہوئی ہے مانو بچوں کے تو جسم میں جان سی آ گئی، بچوں نے تو کھیلنا شروع کر دیا اور تقریباً دوپہر میں 3 بجے بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پاکستانیوں کا پسندیدہ عنوان بجلی، جو پاکستان میں ویسی تھوڑی ملتی ہے اور بادل دیکھ لے تو ایسے جاتی ہے کہ واپس آنا ہی بھول جاتی ہے، اور بادل گرجنے سے پہلے ہی لائٹ چلی گئی تھی۔ ویسے تو جناب بارش اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر، نہ ہو تو بھی ہم ٹینشن میں آتے ہیں اور اگر ہو جائے تو بھی ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کام رک جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ اس سے کافی مختلف ہے، کیونکہ ہمارے تو گھر میں پانی بھر جاتا ہے۔ باہر والوں کو تو دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کوئی مشین آئے گی اور پانی اٹھا دے گی، لیکن یہ ہم صرف گھر والے ہی جانتے ہیں نا کہ ہم یہ سارا پانی کس طرح سے نکالتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے گھر کی سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا گھر کافی نیچے ہو گیا ہے اور باہر کی جگہ کافی اونچی ہو گئی ہے، تو باہر کا پانی بھی گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور ظاہرہ بارش کے پانی نے تو اندر ہی آنا ہے نا اوپر سے۔ جو یہاں رہ رہے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ سے پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا سیوریج سسٹم کیسا ہے، اور جو پڑنالے ہیں وہ بھی گھر کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں۔ مطلب جیسے پڑنالے جو ہوتے ہیں وہ تو گھر کے باہر ان کا سسٹم ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے گھر میں جو چھتوں کے پڑنالے ہوتے ہیں جہاں سے پانی ایکسٹرا گرتا ہے، وہ بھی ہمارے گھر کے اندر ہی گر رہا ہوتا ہے سارا پانی۔ مطلب ساری چھتوں کا پانی بھی صحن میں گرتا ہے، اور جو اوپر کی چھت ہے ہماری اس کا ٹوٹلی پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی اوپر کھڑا نہیں ہوتا کہ چلو کہیں سے تو پانی کہیں باہر ادھر ادھر گر جائے، سب جگہ سے پانی صحن میں ہی آنا ہے۔ دراصل پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو جناب جیسے ہی بارش سٹارٹ ہوئی اور صحن سے اس نے جب برآمدے کی طرف انٹر ہونا شروع ہوا نا، تو میں تو فوراً جائے نماز پہ بیٹھ گئی اور ساتھ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بس باہر سے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی صحن میں پانی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ پھر ساتھ ہی پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی اور اینڈ والے کمرے میں تھی اور میرا سارا جائے نماز بھیگ گیا، جس کو دیکھ کے میرا دل اتنا مجھے تکلیف ہوئی نا کہ، اور پھر میں نے ہمیشہ کی طرح اللہ پہ چھوڑ دیا سارا کچھ، کیونکہ ظاہرہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پانی کو بھی کبھی کوئی روک پایا ہے؟ تھوڑے سے ٹائم میں ہی اتنی سپیڈ کے ساتھ پانی اندر آیا اور سارے گھر میں بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور سٹور میں الماریاں، شوز، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ گیلا ہو گیا۔ حالانکہ جب پانی اندر آنا شروع ہوا تو میں تو جائے نماز پہ بیٹھ گئی، لیکن بچوں نے کافی کچھ سمیٹ لیا تھا۔ ابھی جو چیزیں نیچے چارپائیوں کے یا سٹورز میں، ظاہرہ ہر چیز نیچے ہی پڑی ہوتی ہے نا، مشین ہو گئی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نیچے پڑی ہوتی ہیں، تو وہ سب کچھ اٹھا لیا۔ لیکن پھر بھی کافی سامان، ظاہرہ اتنا اندھیرا، لائٹ تھی نہیں، کچھ سمجھ تو آ ہی نہیں رہی تھی، تو بندہ، اور اس سچویشن میں تو ویسے بھی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تکلیف اور ٹینشن اور اذیت، اتنی اذیت۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے ہمیں بچائے، لیکن جو بھی انسان کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ظاہرہ ایسے جب زحمت بن جاتی ہے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بچے بھی اتنے پریشان، موسیٰ اتنا پریشان کیونکہ نیچے پانی ہی پانی، اس نے چلنا، اور وہ خوف زدہ اتنا ہو گیا تھا، اور یسریٰ نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اسی تکلیف میں ہمیں 8 بج گئے،
تو بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، ظاہرہ سب نے ناشتے کیے ہوئے تھے، تو میں نے اسی پانی میں کھانا بنایا۔ کھانا تو میں نے اوکھا سوکھا بنا لیا، لیکن کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی کہ کہاں بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھاتے، پورے گھر میں پانی ہی پانی تھا۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم پھر کھانا اوپر چھت پہ لے کے گئے، وہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا اور اوپر ہی بیٹھ گئے۔ کھانا بناتے ہوئے بھی ظاہرہ چیزیں اٹھانی، فریج سے نکالنی، الماریوں سے نکالنی، کچن تک لے کے آنی، اتنی تکلیف، اتنی ٹینشن۔ یہ بھی تھا کہ کوئی چیز نیچے نہ گر جائے، ظاہرہ جو چیز نیچے گر گئی وہ تو گئی۔ آدھی رات کے ٹائم لائٹ آئی ہے، تو باہر سے تقریباً پانی پھر گیا ہے، صبح 5 بجے نیچے ہوا، تو پھر میاں صاحب نے پانی نکالا، تو کچھ گھر سے پانی گیا ہے، تو کوئی چلنے پھرنے کی جگہ ہوئی ہے، لیکن گندگی اتنی زیادہ تھی کہ پاؤں رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ لائٹ آ تو گئی تھی، لیکن کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی، تو وہ تو ظاہرہ کچھ سیوریج نیچے ہوا ہے تو پانی نیچے ہو گیا اور ہم نے کچھ نکال لیا، لیکن ظاہرہ پانی بجلی رکتی تو ہم موٹر بھرتے اپنی، اور موٹر بھرتے تو ہم صفائی کرتے نا، تو وہ ہم نے تقریباً 12 بجے تک ہم نے انتظار کیا کہ موٹر بھری، اور اس کے بعد ہم نے صفائی سٹارٹ کر دی۔ اور صفائی کرنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اتنا گند نکالنا، اس کے لیے پھر ہم نے، کیونکہ مٹی جم چکی تھی اتنے میں نا، تو پھر یہ کہ ایک بڑا لوہے والا برش لے کے اس کو ہم نے فرش پہ رگڑنا شروع کر دیا، اور سرف اور ڈیٹول مکس کر کے وہ پانی نور فاطمہ مارتی گئی فرش کے اوپر، اور پھر میں جھاڑو لگاتی گئی، کیونکہ مٹی تو مٹی ہے، سیوریج کا پانی بھی تو ہے نا، تو وہ گندگی بھی تو نکالنی ہے نا اپنے گھر سے۔ اب جناب یہ تو ہم نے ایک دفعہ کی بارش ریکارڈ کی ہے، یہی صورتحال رہی ہے ہمارے گھر میں نا، روز ہم صحن دھو رہے ہیں، روز ہم گھر دھو رہے ہیں اپنا، اور سارا فرنیچر ہٹایا، پورے گھر کا، اسٹور کا، بیڈ رومز کا، ہر چیز کا ہٹا کے، یہ تو میں نے بہت تھوڑا سی ویڈیو شوٹ کی ہے، لیکن کیونکہ جب انسان کام اتنی تکلیف دہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ بار بار فون اٹھائے۔ تو اس کے بعد بس پھر فاطمہ نے پورے گھر میں پوچھا لگا دیا، اور پھر پورے گھر کی سیٹنگ کی ہم لوگوں نے مل کے، اس کے ساتھ ہی پھر میری بڑی باجی اور بھانجا بھتیجی وغیرہ آ گئے تھے، بس پھر ہمیں بھی ریسٹ کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ نہ آتے تو پھر میں نے کچن میں گھس جانا تھا اور میں ابھی صفائی کمپلیٹ کر کے ہٹی ہی تھی کہ پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی تو بس پھر بچے اور ہم مل کے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کرے اب تو بارش نہ ہی ہونا، لیکن ظاہرہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہونی ہی ہے نا۔ تو بس پھر تقریباً 3-4 دن مستقل بارش رہی، اس کے بعد روز ہی گھر دھوتے رہے، اور یہ گھر دھو کے شام میں پھر میں نے مشین لگائی، کیونکہ کپڑے بہت کٹھے ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر۔